अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हमने यहाँ से रीडिंग स्टार्ट की थी और कुछ पॉइंट सामने आए थे कि जो मिस्री खवारिश थे उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकायत की थी उनकी हज़रत आम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु की, और उनको फिर ओहदे से हटा दिया, अमीर मतलब नहीं फिर वह रहे मिस्र के, और हज़रत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बना दिया था। फिर जो अहले मिस्र थे वो उनको ये था कि नहीं इनको भी हटाएं, मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। इसके अलावा हमने देखा था कि हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मोहम्मद बिन अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने एक ग्रोह बनाना शुरू कर दिया था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अगेंस्ट। ये हमने पढ़ा था। और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी जो है उनके खिलाफ हो गए थे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के। तो फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनको समझा रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या क्या बातें हैं जो उनको नहीं समझ आती ना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अगेंस्ट। तो सारी बातें उन्होंने एक एक करके बताई थी, तो उसका फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब दे रहे थे। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हाँ, ये लास्ट लाइन, अगली 3-4 लाइनें हमने पढ़ी थी लेकिन वो ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल जो लास्ट लाइन है ना। अच्छा, कहते हैं कि उन्होंने हजरत, यानी हाँ हजरत, यहाँ पे बात है ना हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। कहते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी आप पर इताब किया, तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके मुतालिक अपना उज़्र बयान किया, नीज ये कि आपने उन दोनों को वाजिबी सजा दी है, और उन्होंने अल हकम बिन अल आस को पनाह देने पर भी आप पर इताब किया। ठीक है ना, ये सब पर डिस्कस कर लिया था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ताइफ की तरफ जलावतन कर दिया था। बस आपने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ताइफ की तरफ जलावतन कर दिया था, फिर वापस बुला लिया था, फिर उसे ताइफ की तरफ जलावतन कर दिया था, और बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ताइफ की तरफ जलावतन किया था, फिर वापस बुला लिया था। रिवायत है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मौजूदगी में ये सारी तकरीर की। अच्छा, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मौजूदगी में सारी तकरीर की, और आप उनसे गवाही लेने लगे और वो आपके हक में शहादत देने लगे। और रिवायत है और रिवायत है कि उन्होंने अपने में से एक जमात को भेजा जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तकरीर में मौजूद थी। बस जब ठीक ठाक उज़्र ख्वाही हो गई और उनके एतराजात दूर हो गए और उनका कोई शुबा बाकी ना रहा, तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक जमात ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी तादीब का मशवरा दिया, मगर आपने उनसे दरगुजर किया और उनको उनकी कौम की तरफ वापस कर दिया। किनको किनकी कौम की तरफ वापस कर दिया? वही, अच्छा, मोहम्मद बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन अबू हुज़ैफा में हाल से, सॉरी, लेकिन ये जो पैराग्राफ शुरू हुआ था ना, ये कहते हैं कि उन्होंने हजरत अम्मार और मोहम्मद बिन अबू बकर, मेरे ख्याल से इनको अपनी कौम की तरफ वापस कर दिया की बात हुई है। अच्छा, और जहां से और उनको उनकी कौम की तरफ वापस कर दिया, और वो जहां से आए थे नाकाम और नामुराद वापस चले गए, और उन्हें अपने मकसद में कुछ भी कामयाबी ना हुई, और हजरत अली हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास वापस आ गए। अच्छा, अब हजरत अली हजरत उस्मान के पास वापस आए हैं और उनके आपको छोड़ कर चले जाने के मुतालिक बताया, नीज जो बातें उनसे आपके मुतालिक सुनी थी वो भी बताई। नीज हजरत अली ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को मशवरा दिया कि वो लोगों में एक तकरीर करे जिसमें अपने बाज अकारिब को तरजीह देने के बारे में उनसे माजरत करे। ठीक है, हजरत अली ने हजरत उस्मान को कहा कि जो बाज उनके जो रिश्तेदार थे उनको तरजीह दी दूसरों के ऊपर, तो उसके हवाले से लोगों को इकट्ठा करें और उनसे ना माजरत करें। ठीक है, और उन्हें इस बात पर गवाह बनाए कि उन्होंने इस बात से तौबा कर ली है। ठीक है, लोगों को गवाह बनाए कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात से तौबा कर ली है, ये मतलब हुआ ना। और आपसे पहले शेखैन की जो सीरत थी उस पर हमेशा चलने की तरफ रुजू कर लिया है, और वो पहली 6 साला मुद्दत के तरीक पर कायम रहेंगे। पहली 6 साला मुद्दत के तरीक, ये कौन से 6 साल की बात हो रही है?
یہ میرے کہ خیال پہلے سے شیخین یہ میں نے خاص ہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شروع کے 6 سال کی اس کی بات شاید ہے شاید، کیونکہ شروع میں اچھا شاید اچھا وہ اچھا چیز اچھا نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں یہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اوکے اوکے، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح لگ رہا ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اور کسی کو کچھ کہنا ہے آپ کو؟ صحیح ہے، تو پہلے شیخین یعنی پہلے جو اکابر صحابہ کے مطلب کے راستے پر اسی سیرت پر چلیں گے اور اس پر ہمیشہ چلنے کی طرف رجوع کر لیا، اور وہ پہلی 6 سالہ مدت کے طریق پر قائم رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو سنا اور سماع و اطاعت سے اس کا سامنا کیا، اور جب جمعے کا دن آیا اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا تو آپ نے خطبے کے دوران اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا حضرت عثمان کو، تو انہوں نے بالکل ایز اٹ از اس کو مانا، کیونکہ ان کو صحیح لگا کہ ہاں میں لوگوں کے سامنے اپنے یہ سارے جو پوائنٹس کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے، اور جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کے بارے سے لوگوں سے معذرت کر لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جمعے کا جب خطبہ آیا تو بتا رہے اس کے دوران انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے میں اس پر سب سے پہلے توبہ کرتا ہوں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور سب مسلمان بھی رو پڑے اور لوگوں کو اپنے امام پر بہت رحم آیا اور حضرت عثمان نے اس بارے میں لوگوں کو اپنے پر گواہ بنایا، اور یہ کہ انہوں نے شیخین حضرت ابو بکر، اچھا شیخین یعنی ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت کو اپنا لیا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ حضرت عثمان نے اس بارے میں لوگوں کو اپنے اوپر گواہ بنایا، اور یہ کہ انہوں نے شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت کو اپنا لیا ہے اور اپنے دروازے کو اپنے پاس آنے والوں کے لیے کھول دیا ہے، اور کسی کو اس سے روکا نہیں جائے گا۔ اور پھر منبر سے اتر کر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اپنے گھر چلے گئے، اور جو شخص کسی ضرورت یا سوال کے لیے امیر المومنین کے پاس جانا چاہتا تھا اسے مدت تک اس سے روکا نہ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، ساری باتیں کلیئر ہو گئی نا ان کی تقریر؟ کسی کو کچھ اگر ایڈ کرنا ہے یا پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ واقعی کا بیان ہے کہ علی بن عمر نے اپنے باپ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ مصریوں کے واپس چلے جانے کے بعد پھر حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر آپ سے کہا، آپ ایسی گفتگو، اب حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آئے اور حضرت علی یہ سب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے لوگ آپ سے سنتے ہیں اور آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو میل ہوگا نا شاید، آپ کے دل میں جو میلان اور انابت نہیں کیا ہوگا یہ میلان اور انابت، ہاں میلان تو یہ آپ کے دل میں جو میلان اور دل میں جو انابت پائی میل سا ہو جاتی ہے جاتا ہے، دل میں جو عجیب سی فیلنگ آ جاتی ہے۔ نہیں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا، اور آپ پر سوری آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے میرا خیال ہے محبت کی طرف سے ہوتا ہے میلان۔ اگر کوئی ابھی جلدی سے دیکھ لے میلان اور انابت، میلان مطلب اس کی طرف جھکاؤ، ہاں ایسی لگ رہی ہے کیونکہ اس پر اللہ گواہی دیتا زیادہ اس ایسے فیل ہو مطلب رہا ہے، دل اس طرف میل اٹریکٹ ملاپ ہوتا جیسے ہے، ہوتا ہے نا، اس سے شاید یہ ہاں نکلا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا، یہ ہاں صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہے، میران اسی کی میننگ میں آئے گا، صحیح ہے بالکل۔ ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے۔ آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے لوگ آپ سے سنتے ہیں اور آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو میلان اور انابت پائی جاتی ہے اس پر اللہ گواہی دیتا ہے۔ بلا شبہ شہر آپ سے باغی ہو گئے ہیں، اور میں دوسرے لوگوں کے قافلے سے مطمئن نہیں جو کوفہ سے آتے ہوں گے، اور آپ کہیں گے اے علی ان کے پاس جاؤ، اور دوسرے لوگوں کا قافلہ بصرے سے آئے گا تو آپ کہیں گے اے علی ان کے پاس جاؤ۔ اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کے رشتے کو قطع کروں گا، اور آپ کہیں گے اے علی ان کے پاس بلا شبہ شہر آپ سے باغی ہو گئے ہیں، اور میں دوسرے لوگوں کے قافلے سے مطمئن نہیں جو کوفہ سے آتے ہوں گے، اور آپ کہیں گے اے علی ان کے پاس جاؤ، اور دوسرے لوگوں کا قافلہ بصرے سے آئے گا تو آپ کہیں گے اے علی ان کے پاس جاؤ۔
اگر میں نہ جاؤں تو آپ کے رشتے کو قطع کروں گا اور آپ کے حق کا استخفاف کروں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور وہ خطبہ دیا جس میں لوگوں کو اپنی توبہ و انابت کے متعلق بتایا، اور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، خدا کی قسم جس شخص نے جو عیب لگایا ہے میں اس سے ناواقف نہیں، اور جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس سے واقف ہوں۔ ٹھیک ہے، جو لوگوں نے عیب لگایا میں اس سے ناواقف ہوں، مجھے پتہ ہے جو لوگوں نے مجھ پر عیب لگایا ہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس سے واقف ہوں، لیکن میری ہدایت پر برقراری جاتی رہی، لیکن میری ہدایت پر برقرار وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو لغزش کھا جائے وہ توبہ کرے اور جو غلطی کرے وہ بھی توبہ کرے۔ لغزش کھا جائے وہ توبہ کرے اور جو غلطی کرے وہ بھی توبہ کرے۔ I think مطلب جس سے تھوڑی بہت لغزش ہو جاتی ہے نا، کوئی ہے غلطی ہو گئی چھوٹی بہت اور مطلب اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، سدھر گیا، اور ایک ٹوٹلی غلطی کر لیتا ہے، تو دونوں کو کہا ہے کہ توبہ کرے۔ جی، اور بھی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ جان بوجھ کے غلطی کرنے کی میننگ میں بھی، یا جس سے ہو جائے۔ اچھا، لغزش مطلب جان بوجھ کے غلطی کرنا، مطلب کوئی غلط کام کرنا جان بوجھ کے، ہے نا؟ یہ کہہ رہی ہے سوما؟ لغزش سمجھ لو دھوکا ہو جائے، ہاں، مطلب ایک تو یہ ہوتی ہے نا، سمجھ لو دھوکا، ہاں دھوکا صحیح کہہ رہی ہے، دھوکا بھی صحیح ہے بالکل، کہ مطلب یعنی ہو گئی ہے غلطی، جب کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہو گئی، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا، اور ایک انسان جان بوجھ کے کر لیتا ہے، مطلب ایک جان بوجھ کے ایک بغیر جان بوجھے، اس طرح سے دونوں اچھا، جو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، ہاں صحیح ہے نا، باقیوں کو کلیئر ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے جی، تو کہ جو لغزش کھا جائے وہ توبہ کرے اور جو غلطی کرے وہ بھی توبہ کرے، اور ہلاکت پر اصرار نہ کرے۔ ہلاکت پر اصرار نہ کرے، اس کو کون بتائے گا؟ ہلاکت پر اصرار مطلب اپنی اس بات پہ اڑا نہیں رہے کہ غلطی کر کے بھی اس پہ ڈٹا ہوا ہے اور لغزش کھا کے بھی اس پہ ڈٹا ہوا ہے، تو اس سے ہلاک ہو گیا نا، انسان برباد ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس ہلاکت پہ اصرار نہ کرے، اپنی بات پہ، غلطی پہ اصرار نہ کرے، کنفیس کر لے مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کو پھر توبہ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے، ہلاکت پر اصرار نہ کرے، غلطی کو مان لے، بس توبہ کر لے، مان لے، غلطی کو مان لے، ہاں یہ بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بلا شبہ جو شخص ظلم پر اصرار کرے گا وہ راہ حق سے بہت دور ہوگا، اور میں نصیحت حاصل کرنے والا پہلا شخص ہوں، اور جو کچھ میں نصیحت حاصل کرنے والا پہلا شخص ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس پر میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، بس میرے جیسا شخص انابت اور رجوع کرتا ہے، اور جب میں ممبر سے نیچے اتروں تو تمہارے اشراف میرے پاس آئیں، خدا کی قسم میں ضرور ایک غلام کی طرح ہوں گا کہ اگر وہ مملوک ہو تو صبر کرتا ہے اور اگر آزاد ہو تو شکر کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، میں اب آپ لوگ کو ایک بات بولوں، مجھے تھوڑا سا آپ لوگ کریکٹ کریے گا اگر میں غلط ہوں تو۔ دیکھیں، جب میں نے یہ نہیں پڑھا تھا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور میں یہی سنتی تھی کہ ان پر یہ والا الزام بہت لگتا تھا کہ وہ رشتہ داروں کو پریفر کرتے تھے، تو مجھے مطلب یہ ایک چیز ایک فیل ہوتی تھی کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر، مطلب میرے دل میں بیٹھا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حضرت عثمان کیسے کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ سب کچھ پڑھ رہی ہوں نا، تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے واقعی میں کہیں کہیں غلطی ہوئی تھی، اور غلطی ہوئی تھی، کوئی جان بوجھ کے اس پر وہ اڑے نہیں تھے، اور اب دیکھیں نا توبہ بھی کر رہے ہیں، تو کہیں کہیں ہو گئی تھی ان سے یہ چھوٹی موٹی غلطیاں نا، تو اس چیز کو ہمیں فریم مدد میں یہی چیز ہے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو ہم اتنا اس کا ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی، انسان سے ہمیشہ سے غلطی ہوئی ہے، ایون نبیوں سے بھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی سے پھل کھایا تھا نا، حضرت یونس علیہ السلام نے غلطی کی تھی، تبھی وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا تھا۔ تو وہ ایگزیکٹلی وہ یہی بات ہے کہ ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ ندامت کرنا، اس سے توبہ کرنا، یہ انسان کی فطرت ہونی چاہیے، بنسبت اس کے کہ وہ اس پہ اڑا رہے اور اس پہ اترائے کہ میں نے غلطی کی تو کیا ہوا، یہ انسان کی فطرت، یعنی ہم یہ کسی بات نا بڑی فائزہ آپ نے، دیکھیے آپ نے نا فائزہ یہ بات، انسان بنا ہی نہیں، دیکھیں انسان بنا ہی نسیان سے ہے نا، نسیان کا مطلب غلطی،
हाँ, इंसान खता का पुतला है और पुतला है। अल्लाह ताला ने करके भी दिखवा दिया कि देखो नबी भी गलती कर सकता है और सहाबी भी कर सकते हैं, रसूल एग्जैक्टली भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो तुम भी अगर गलती करते हो तो एकदम इंसान अपने को नहीं हम खुदकशी कर लें, हमने इतनी बड़ी गलती कर ली, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी गलती हुई है तो देखें बड़े-बड़े लोगों से गलतियां हुई हैं और उन्होंने भी तौबा किया है, अनाबत के बाद अल्लाह की तरफ लौटे हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब भी हमसे कोई गलती हो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें खुले दिल से और अल्लाह से तौबा माफी मांगे और बस आगे हो। तो इसी तरह नबियों के क्या हजरत उस्मान का भी यही वाकया है कि उन्होंने कहा देखो अगर मुझसे जो गलती हुई है मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, अल्लाह से तौबा भी करता हूँ और माफी करके अल्लाह से रुजू भी करता हूँ, फिर मेंबर पे आता हूँ तुम्हारे पास। सही 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 सही। ये बात ना फायजा ने बोली थी, मुझे याद पड़ रहा है। फायजा आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कोई 1 महीने पहले बोली थी जब मैंने पढ़ना मतलब शुरू ही किया था ये सब चीजें ना। तो आप बिल्कुल। ये बात बोल रही थी और मैं दिल से ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे था कि नहीं वो ये बात हो ही नहीं, हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि उन्होंने गलती की थी, वो तो खलीफा राशिद थे ना, तो कैसे हो सकता है ना। मतलब उस वक्त मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा था आप कह रही हैं तो मैं बस उस बात को समझे, उस वक्त मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। अब लेकिन मुझे हो रहा है कि हाँ नहीं यार इस तरह से तभी तो हम उनसे रिलेट कर पाएंगे इन लोगों से ना, सहाबा से नहीं, अपने और आप को। हम बाकी हिस्ट्री भी आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें जिनसे भी जो जो गलतियां हुई हैं तो हमें उस पर ओपन माइंडेड रखना चाहिए कि उनसे गलती हो गई है और वो मतलब उसको वो करना चाहिए कि हाँ ये गलत डिसीजन था, ये गलत वो बात थी। कुछ तो उन्होंने माफी मांग ली अल्लाह ताला से, ज़ाहिर है वो एक नेक बंदे थे तो उन्होंने माफी मांगी होगी, बाकी अल्लाह और उनका जो मामला है वो वल्लाह आलम। लेकिन हमने जो क्योंकि हम जब हिस्ट्री मैंने भी पहले शुरू में पढ़ती थी तो मेरे भी दिमाग में यही बात होती थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जब उसको डिटेल में पढ़ा तो मुझे समझ आया कि नहीं गलती हो सकती है, उन्होंने माफी भी की और उस चीज का अजाला भी किया, तो फिर वो उस चीज को फिर आप इंसान का इसी तरीके का नेचर है और हमेशा से ये नेचर है। नहीं वैसे भी इन कुरान में सब के कहते हैं ना। हम लोग को इन सब के ऊपर सोचना चाहिए जब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी बड़ी गलती कि उन्होंने इफ्क का जो हजरत आयशा का इल्जाम था तो दूसरों के कहने पे उन्होंने उसे एक्सेप्ट करके वो बात नहीं हुई, 1 महीने तक बात नहीं की ये सब। तो जब अल्लाह ताला ने वो भी करके इसीलिए दिखाया कि हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल मौजूद हो कि हम किसी को अल्लाह के बराबर नहीं समझ ले कि वो बगैर खता का कुछ है। इंसान इंसान है, पैगंबर पैगंबर है, सबसे गलती होगी और अल्लाह ताला ने करके दिखा दिया कि ये तुम्हारे लिए देख लो, ये उस वजह परफेक्शन जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए ही है, बाकी किसी भी इंसान को परफेक्ट पे नहीं आ सकता, वो उसका है ही नहीं, वो बना ही नहीं, वो अल्लाह ताला ने बनाया ना, अल्लाह ताला खुद परफेक्ट है और हम जो है वो थोड़े गलतियां करते हैं। जबरदस्त जी। और कोई कुछ कह रहा था यहाँ पे? नहीं बस मैं ये कहती, मैंने कहा देखिए ना, क्योंकि हम लोग कुरान में भी अक्सर पढ़ते हैं ना ये वाली बात कि नेकियां जो है ना इन लोगों की जो जिन्होंने नेक अमाल किया उनकी पास उनकी नेकियां उनके गुनाहों से बढ़ गई हैं, यानी उन्होंने इतनी ज्यादा नेकियां की हैं कि अल्लाह ताला ज़ाहिर है उनके लिए भी जन्नत की बशारत है, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर नेकियां उन्होंने बहुत की है ना, उनकी हम नेकियों को डिस्कस नहीं करते। बेसिकली क्या होता है कि वो नेकियां फिर साइड पे जाती है, लोग जो चीजें बातें करते हैं वो उन चीजों को लेकर आते हैं सामने, इसलिए दिमाग में सवाल उठते हैं। सही कह रही है, सही कह यार रही तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। जो गलतियां की उन्होंने उस पर तौबा भी की, इस्तिग़फ़ार भी की और फिर आगे अपनी इस्लाह। है। और ये बहुत बड़ी सही सही बात है कि सही। मतलब एक अमीर अल वक्त जो है वो सबके सामने खड़े होके इस तरह से माफी मांगे, ये कोई आसान बात नहीं है। मतलब इट्स वेरी बिग थिंग कि वो जाके उन्होंने मेंबर पे चढ़ के सबके सामने एक्सेप्ट किया अपनी गलती। अंबिया जितने भी है ना, ये है इंसानों में से हैं, सारे अंबिया और सब इंसानों में से थे ना, जब भी अगर वो गलती नहीं करते तो हम क्या उनको इंसान कैसे मानते। बस इन द एंड ये समझ लें कि रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी था और अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया और जन्नत दी बेशक उनके लिए, ये समझ लें। एग्जैक्टली, एंड बिल्कुल बिल्कुल। सही। और कोई अपना कोई व्यू देना चाह रहे हैं यहाँ पे? एक चीज ना और मेरे जहन में अभी आ रही है कि देखिए हम लोग अभी ना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस पे ये बात हो जाती है जैसे कोई अगर हमें नाम लो नहीं लो कि जब सहाबा के बारे में कोई बात की ना, कुछ उनकी गलती बयान कर दी, तो भाई सहाबा की शान में गुस्ताखी कर दी, ये जो टैग लग जाता है ना, तो इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि भाई वो बयान कर रहे हैं। इससे देखिए हमारी अभी भी हम भी तो बयान ही कर रहे हैं ना, ये जो पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम गुस्ताखी के उसमें नहीं, हम अपनी लर्निंग के उसमें ना सीखना चाह रहे हैं चीजों से ना, कि उनसे हुई तो उन फिर नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, गलती हो गई तो उससे फिर हम सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमें कोई वो तो नहीं, कोई अच्छा तो नहीं लग रहा ना उनकी गलतियां बुराइयां बयान करने में या उसको हाईलाइट करने में। तो ये कुछ उलमा के ऊपर टैग लगा दिया जाता है ना, ये सहाबा का गुस्ताख है,
ठीक है। तो वो बेसिकली वो भी तो मतलब उनका वो देखे ना कि आगे फिर वो क्या करें, क्या वो हर वक्त उन सहाबियों की बुराइयां ही करते रहते हैं और मतलब कोई उनकी अच्छाई नहीं बयान करे, कोई नेकियां नहीं। तो मुझे लगता है ये जो सहाबा के गुस्ताख का जो एक टैग लग रहा होता है ना, ये समझना चाहिए कि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्यों करो, वो भी सही अहादीस से जो बात साबित है उन्हीं बातों को अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो उसके पीछे पूरा मतलब उसको समझना चाहिए ना, एक बड़ी पिक्चर में रख के समझना चाहिए कि फिर वो क्या बता रहे हैं कि उनसे गलती हुई, हाँ ठीक है, फिर उन्होंने तौबा की, फिर उन्होंने राइट ट्रैक को पकड़ा। तो ये फिर हम लोग रिलेट, वरना फिर हम लोग सहाबा को फरिश्ता ही समझ रहे होंगे ना कि भाई नहीं होती थी ना उनसे तो गलती। तो ये भी हमें मेरे ख्याल से ये जो गुस्ताखे सहाबा वाली बात एक चल रही होती है ना, तो उसको भी ओपन माइंडेड समझना चाहिए कि कोई कह रहा है तो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ना। जो और जितनी लफ्जिश हो गई है ना उसको उतनी हद तक कह देना ठीक है, लेकिन बाज लोग एग्जैजरेट करके फिर उनको इतनी ज्यादा बुरा भला करना और सितम करना उनके ऊपर जो शियाओं ने किया है, हाँ। बोतान हाँ वो करना वो बिल्कुल मना है। इसलिए जो हद से ज्यादा करे और वो सब, तो उसको तो वहीं रोकना चाहिए, लेकिन जितना है उतने को एक्सेप्ट कर ले, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम बैलेंस, लोग को दोनों क्या चीजों में बैलेंस होना चाहिए, ना एग्जैजरेशन होनी चाहिए ना उसको छुपाना चाहिए उस बात को। दोनों चीजें गलत है कि आप छुपा रहे हैं उनकी को, और आप या तो बहुत ही ज्यादा ही कुछ बता रहे हैं कि सबको कि भाई बहुत ही बड़ा कोई गलत काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो मतलब इंसान से गलती हो गई, तो वो इस हिसाब से बैलेंस रखना चाहिए दोनों चीजों में कि किस और तरीके से बयान किया जा रहा है। बयान भी हाँ रिस्पेक्टेबल वे में बयान करें कि उनकी वो Exactly. करते हुए ना, हाँ सही। और किसी को कोई भी अपना व्यू देना है या कुछ पूछना है या कोई भी चीज, वरना फिर अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, हिस्ट्री पढ़ने का कोई मकसद फिर रह नहीं जाता अगर हम लोग को ये बातें ना क्लियर हो ना। इसीलिए इस वक्त हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं ये समझने में। जी कोई कुछ कह रहा है? नहीं बिल्कुल सही है फरीन, हाँ यही वाली बात है, बस ये कि उसको बैलेंस रखना मैं कहती जरूरी है कि आप उसको जिस तरह है इस तरह से बयान कर दें, और उसमें इतना ज्यादा मतलब लोग पास दफा बहुत ज्यादा वो भी हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा एक ही चीज को बार बार रिपीट, और उसकी बुराई लेके तो उन्ना कराम की बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी जो और बाकी खैर के काम होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो एक और मुझे बात याद आ रही जो भी आपने कहा ना कि उनकी नेकियां बहुत ज्यादा है, जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं वो हो गया था सुलह हुदैबिया के मौके पे, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं बहुत सदका दूंगा, बहुत मतलब नफली इबादत करूंगा ताकि वो मेरा कवर हो जाए जो मुझसे उसको गलती हो गई ना। जबकि उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कोई ऐसा तो कोई बात ही मुझसे पूछ रहे थे कि हम तो राइट पर हैं, फिर हम क्यों उनसे दब रहे हैं, और इस तरह से ना सिर्फ वो बातचीत ही कर रहे थे, लेकिन उनको बस हुआ था कि नहीं मैंने इतना भी क्यों किया ना, अब तो मुझे बहुत नफली इबादत करने की जरूरत है ना। तो उसको कवर किस तरह कर रहे होते थे ना कि नेकियों का पलड़ा भारी करने के लिए। बेशक तो बेशक। ये वाली भी सब बातें चल रही सही है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं किधर थी, देखिएगा हाँ ऊपर शुरू में थी ना, हाँ लफ्जिश वाली बात जो थी। फिर हासिल करने वाला पहला शख्स हूँ और जो कुछ मैंने किया है इस पर मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ। बस मेरे जैसे, आप लोग को मेरी आवाज कट आ रही है? नहीं सही आ रही है। सही आ रही है मसला। अच्छा बताइएगा जरा, मेरे पास बार बार लिखा रहा है कनेक्शन इज अनस्टेबल, लेकिन पता नहीं, बता दिएगा ठीक है। बस मेरे जैसा शख्स अनाबत और रुजू करता है, और जब मैं मिंबर से नीचे उतरूं तो तुम्हारे अशराफ मेरे पास आए, खुदा की कसम मैं जरूर एक गुलाम की तरह होऊंगा। देखें तुम्हारे अशराफ मेरे पास आए, खुदा की कसम मैं जरूर एक गुलाम की तरह होऊंगा कि अगर वो ममलूक हो तो सब्र करता है, ममलूक मतलब ममलूक हो तो सब्र किसी करता की है। मिल्कियत में होना। अच्छा, अगर वो ममलूक हो ठीक है तो वो सब्र करता है, और अगर आजाद हो तो शुक्र करता है, ठीक है। तो खुदा की कसम मैं जरूर एक गुलाम की तरह हूँगा कि अगर वो ममलूक हो तो सब्र करता है, और अगर आजाद हो तो शुक्र करता है, और खुदा ताला के सिवा कोई जाए फरार नहीं। रावी बयान करता है कि लोगों को आप पर तरस आ गया और वो रो पड़े, और हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईद बिन जैद के बारे में किसी को कुछ कोई ये नाम पता है, इनकी डिटेल्स? हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके पास जाकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन आपके दिल में अल्लाह ही अल्लाह है, आपने जो बात की है उसे पूरा कीजिए। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वापस गए। तो आपने वहां बड़े बड़े लोगों को मौजूद पाया, ठीक है ना, वही जो अशराफ थे, बड़े बड़े लोगों को मौजूद पाया, और मरवान बिन अल हकम ने आपके पास आकर कहा, मरवान बिन अल हकम के बारे में किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? मरवान बिन अल हकम ने आपके पास आकर कहा,
یا امیر المومنین میں بات کروں یا خاموش رہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ نے پردے کے پیچھے سے کہا آپ خاموش رہیے، خدا کی قسم وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے ایک کون مطلب وہ اشراف جنگ کرنے والے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ نے پردے کے پیچھے سے کہا خاموش رہیے، خدا کی قسم وہ حضرت عثمان سے جنگ کرنے والے ہیں، اور آپ نے ایک بات کی ہے جس سے باز نہیں آنا چاہیے۔ مروان نے حضرت نائلہ سے کہا آپ کو اس سے کیا واسطہ؟ خدا کی قسم تمہارا باپ مرا تو وہ اچھی طرح وضو بھی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت نائلہ نے مروان سے کہا آبا کے ذکر کو چھوڑیے، اور حضرت نائلہ نے اس کے باپ الحکم کو برا بھلا کہا تو مروان نے حضرت نائلہ سے اعراض کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یا امیر المومنین، ٹھیک ہے، اب یہ مروان بن الحکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہنے لگا یا امیر المومنین میں بات کروں یا خاموش رہوں؟ حضرت عثمان نے اس سے کہا بات کرو، تو مروان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ گفتگو ہوتی اور آپ محفوظ و مضبوط ہوتے، کہ آپ کی یہ گفتگو ہوتی اور آپ محفوظ و مضبوط ہوتے، اور میں اس گفتگو کو پسند کرنے والا اور مدد دینے والا پہلا شخص ہوتا۔ لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ اس وقت کی ہے جب پانی سر سے گزر گیا ہے اور ذلیل شخص کو ذلیل کام دے دیا گیا ہے، اور قسم مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی لائن، تھوڑا سا آگے پڑھتی ہوں پھر شاید سمجھ آئے۔ وہ اس وقت کی ہے جب پانی سر سے گزر گیا ہے اور ذلیل شخص کو ذلیل کام دے دیا گیا ہے، اور قسم باخدا اس غلطی پر قائم رہنا جس سے بخشش مانگی جائے اس توبہ سے بہتر ہے جس کے متعلق خدشہ ہو۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، قسم باخدا اس غلطی پر قائم رہنا جس سے بخشش مانگی جائے اس توبہ سے بہتر ہے جس کے متعلق خدشہ ہو۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں تو توبہ کا پختہ عزم کر لیجئے اور ہمارے لیے غلطی پر قائم نہ رہیے، اور آپ کے دروازے پر پہاڑوں جیسے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ عثمان کے دروازے، اچھا ان کی شہادت کی وہ بات آ رہی ہے نا آگے بڑھ سے، اور آپ کے دروازے پر پہاڑوں جیسے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کے پاس جا کر ان سے بات کرو، کیونکہ میں ان سے بات کرتے شرم محسوس کرتا ہوں۔ مروان دروازے کی طرف گیا اور لوگ بھیڑ کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یوں معلوم ہوتا ہے تم لوٹ مار کرنے آئے ہو، چہرے بد شکل ہو گئے ہیں، ہر انسان اپنے ساتھی کا کان پکڑنے والا ہے، سوائے اس کے کہ میں چاہوں تم ہمارے ہاتھوں سے ہماری حکومت چھیننے آئے ہو، سوائے اس کے کہ میں چاہوں تم ہمارے ہاتھوں سے ہماری حکومت چھیننے آئے ہو، ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ خدا کی قسم اگر تم نے ہمارا ارادہ کیا تو تم کو ایسے کام کا عادی بنایا جائے گا جو تم کو تکلیف دے گا اور تم اس کے انجام کی تعریف نہیں کرو گے۔ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے بارے میں مغلوب ہونے والے نہیں۔ کسی کو کچھ کہنا ہے تو آپ لوگ نا انمیوٹ کر کے بتا دیے گا مجھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کے ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا تو حضرت علی غصے کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ مروان سے راضی نہیں ہوئے، اور وہ بھی آپ کو آپ کے دین اور عقل سے برگشتہ کیے بغیر آپ سے راضی نہ ہوگا، اور آپ کی مثال پالکی والے اونٹ کی سی ہے جسے جہاں چلایا جائے وہی چلنے لگتا ہے۔ اچھا، خدا کی قسم مروان اپنے اور اپنے دین کے متعلق عقل مندی اختیار کرنے والا شخص نہیں۔ کیا کیا تھا مروان بن الحکم نے؟ ایک تو پہلے نا ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ مروان بن الحکم جو ہے یہ الحکم کے بیٹے تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بینش کیا تھا، اور ان کو بھی ان کے ساتھ اپنے فادر کے ساتھ بینش کیا تھا۔ پھر یہ حضرت عثمان کے ٹائم پہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ٹائم پہ یہ مدینہ کے گورنر بنے، اور اس ٹائم بھی یہ گورنر تھے جب یزید اور کربلا کا سارا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر جی ہاں
پھر اچھا جو مدینہ میں ساری اپرائزنگ ہوئی اس کو مطلب اس کے اگینسٹ سارا جو اس کو کچلنے میں بھی ان کا یہ مطلب ان کا رول تھا. پھر اس کے بعد یزید کا بیٹا بنا جب خلیفہ، اس کے ان کے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بھی بنے مسلمانوں کے. خلیفہ اچھا اوکے اوکے اوکے. اچھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس میں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہچان گئے تھے تو اس لیے وہ یہ سب باتیں کر رہے تھے. تو یہ بیک گراؤنڈ کے بعد اب یہ باتیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئیں گی. تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ مروان بن الحکم ہے، یہ دروازے کے پاس جا کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نا، جو لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے، تو ان سے یہ سب باتیں کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ یہاں سے شروع کرتی ہوں. اصل میں ہاں آئی تھنک میں وہ ویسے ہی ان کو مطلب کچھ ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، تبھی ان کی وائف نے بھی ان کو روکا تھا نائلہ نے بھی، کہ مطلب آپ بات نہ کریں. تو عثمان کو ہی بولا کہ آپ بات کریں، کیونکہ یہ ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ یہ مطلب وہ اس طرح سے تھا نا، بنو امیہ کا تھا، اور میرے خیال سے وہ بہت انفلوئنس کرتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ڈیسیشنز کو. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ڈیسیشن میکنگ اس طرح سے بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا، کہہ سکتے ہیں وہ لوگوں کی اس میں آ جاتے تھے. یعنی کہ لوگ بولتے ہیں اچھا یہ کر لیں، تو وہ مطلب اسٹرانگ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. لیکن نہیں، مطلب کسی کو منع کرنا یا کسی کو وہ اس کے اگینسٹ جانا، وہ ان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوتا. ہر ایک کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اسے دیکھیں حضرت علی نے بھی یہی بات کہ آپ ان کی بات مان رہے تو اب ان کی بات مان رہے، جب میں نے کہا تو آپ نے میری بات مان لی، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا ڈیسیژن مطلب ان کو وہی کہہ رہے ہیں مان لینا کہ چلو مان لیتے ہیں. اور وہ بہت نرمی والے بھی تھے اور بہت حیا والے جو بھی ہے تھے نا نا. تو وہ انہوں نے فورس کر کے ہی لگوائی ہوگی اپنی، ہماری لگا دو نا، یہ لگا دو نا کر کے. تو وہ انسان کسی کی پریشر میں آ جاتا ہے نا. تھوڑا ویسے شرمیلے سے تھے، ہم نے ان کا نیچر ہمیشہ سے پڑھا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس طرح سے آؤٹ اسپوکن نہیں تھے یا بات نہیں کرتے تھے، لوگوں کے اس میں آ جاتے تھے. تو اس وجہ سے وہ میرے خیال سے وہ ان کا ایک پرسنالٹی کا ایک تو نہیں، تو کسی کے آگے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں بولے اس چیز کو اس طرح سے. اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پورا بیک گراؤنڈ سب کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ پہلے تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں منع کیا بات کرنے سے، لیکن پھر وہ ڈائریکٹلی مخاطب ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. تو عثمان نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ہینڈل کر لیں جو گیٹ کے اوپر آئے ہوئے. تو وہ پھر لوگ بھیڑ کیے ہوئے تھے. اس نے کہا تمہارا، ہاں ٹھیک ہے نا. مروان دروازے کی طرف گیا اور لوگ بھیڑ کیے ہوئے تھے. اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یوں معلوم ہوتا ہے تم لوٹ مار کرنے آئے ہو. چہرے شکل ہو گئے ہیں، ہر انسان اپنے ساتھی کا کان پکڑنے والا ہے، سوائے اسے چھینے آئے ہو. ہمارے پاس سے چلے جاؤ. خدا کی قسم اگر تم نے ہمارا ارادہ کیا تو تم کو ایسے کام کا عادی بنایا جائے گا جو تم کو تکلیف دے گا اور تم اس کے انجام کی تعریف نہیں کرو گے. اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. خدا کی قسم ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے بارے میں مغلوب ہونے والے نہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کے ایک شخص نے، اب یہ جو لوگ واپس گئے ان میں سے ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا. تو حضرت علی غصے کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ مروان سے راضی نہیں ہوئے؟ کیا آپ مروان سے راضی نہیں ہوئے اور وہ بھی آپ کو آپ کے دین اور عقل سے برگشتہ کیے بغیر آپ سے راضی نہ ہوگا. برگشتہ کا میننگ بتائے گا کوئی یا چیک کر سکتا ہے کوئی؟ یہ سمجھ آنا چاہیے ورڈ برگشتہ. اور وہ بھی آپ کو آپ کے دین اور عقل سے برگشتہ کیے بغیر آپ سے راضی نہ ہوگا. اور آپ کی مثال پالکی والے اونٹ کی سی ہے جسے جہاں چلایا جائے وہی چلنے لگتا ہے. خدا کی قسم مروان اپنے اور اپنے دین کے متعلق عقل مندی اختیار کرنے والا شخص فہیم، نہیں. میں نے برگشتہ کا میننگ دیکھا ہے، اس کا یہ ہے کہ ٹرن بیک، یعنی کہ اپنے دین سے پھیرنے کے پھیرے گا آپ کو. اچھا جب تک ٹرن بیک مطلب نہیں میں کرے گا ہٹائے بغیر میں کہنے والی تھی ہٹائے بغیر، تو پھر میں چپ ہو گئی. میں نے کہا دیکھ لو پہلے. کہ مطلب واپس وہی، پھیر دینا، الٹا پھیر دینا آپ کے دین سے ہاں، نا. آپ دین سے ہٹائے بغیر. دین اور عقل دونوں سے الٹا پھیر دینا یہاں پہ لکھا ہے. صحیح ہے. یہ کیے بغیر مروان آپ سے راضی نہیں. حضرت علی حضرت عثمان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے دین سے واپس پھیر دے گا اور آپ کے عقل سے بھی آپ کو واپس پھیرے بغیر. اس کے علاوہ پھر وہ راضی نہیں ہوگا، وہ آپ کو ہی چھوڑے گا. یہ حضرت علی کہہ رہے تھے حضرت عثمان کو. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ کو جہاں چلایا جائے وہیں چلنے لگتے ہیں.
پھر حضرت علی نے کہا کہ خدا کی قسم مروان اپنے اور اپنے دین کے متعلق عقل مندی اختیار کرنے والا شخص نہیں، اور قسم بخدا. پھر مروان بھی آپ کے بنو امیہ کا یہی تھا نا لیڈر؟ میرے خیال سے حضرت عثمان تعالیٰ کا کزن بھی تھا، یہ چچا کے بیٹا اچھا 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 اچھا، جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. کزن تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عنقریب آپ کو داخل کر دے گا، پھر آپ کو واپس نہیں لائے گا. داخل کر دے، کیا بات ہو رہی ہے پیچھے؟ عقل مندی اختیار کرنے والا شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور قسم بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عنقریب آپ کو داخل کر دے گا، پھر آپ کو واپس نہیں لائے گا، اور آج کے بعد میں آپ کو ملامت کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آؤں گا. اچھا، یہ حضرت علی نے کہا یہ سب باتیں نا، میں آپ کو ملامت کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آؤں گا. کافی دفعہ آئے تھے نا حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھانے کے لیے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ملامت کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آؤں گا. آپ نے اپنی رعیت کو برباد کر دیا ہے. یعنی رعیت کیا بول، ایزی ورڈ میں کیا بولیں گے اسے؟ وہ جو عام پبلک جو ہوتی ہے نا ان کے اندر، امیج کو اس طرح امیج کو چینج کر دیا، کبھی آپ کچھ بات رعایا کریں جو ہوتی ہے نا ان کے انڈر میں، ایک بادشاہ کے انڈر میں جو رعایا صحیح پتہ ہے؟ صحیح، ہاں رعایا ورڈ سے نکلا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے. یعنی بادشاہ کی جیسے ہوتی ہے نا پوری بادشاہت کو جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ خلیفہ تھے تو ان کی پوری عام پبلک مطلب جو ہے اس کو، ہاں اس کو برباد کر دیا، مطلب آپ نے اپنی پوری اس کو نا. اچھا، اور اپنے معاملے پر غالب آ گئے ہیں. آپ نے اپنی رعیت کو برباد کر دیا ہے اور اپنے معاملے پر غالب آ گئے ہیں. اور جب حضرت علی باہر چلے گئے تو حضرت نائلہ نے حضرت عثمان کے پاس آ کر کہا میں بات کروں یا خاموش رہوں. ٹھیک ہے، ان کی وائف حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ میں بات کروں یا خاموش رہوں. آپ نے فرمایا بات کرو. حضرت نائلہ کہنے لگی آپ نے حضرت علی کی بات سنی ہے، وہ بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گے. مروان نے آپ سے جو بات منوانی تھی منوا لی ہے. آپ نے کہا میں کیا کروں؟ کیا بات منوا لی ہے مروان نے؟ مطلب I think مروان نے جو انہوں نے مروان نے کہا تھا نا مجھے باہر جا کے بولنے دیں، کہ میں یہ لوگ جو پبلک آئی، اس نے سب پبلک کو اپنے فیور میں کر لیا نا، جو اس نے آرڈر کیا وہ مان لیا. تو اسی میں سے ایک آدمی گیا حضرت علی کو بتانے کہ مروان نے باہر آ کے یہ کہا. حضرت عثمان اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا اور پوری پبلک مان کے پھر اپنے گھر چلی. ٹھیک ہے. تو اور پھر باقی انہوں نے اور بھی پھر حضرت علی کو غصہ آیا، چینج کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں آپ کی بات مان رہا ہوں، ہمیں اس سے غلطی ہو گئی میں وہ کر رہا ہوں. تو مروان نے تو آ کے الٹا ہی گیم کر دی نا، ان کا ہماری مرضی ہے، ہم وہ ہیں، ہم جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے اور ہم آپ کو پھنسا دیں گے، ہماری حکومت ہے، آپ ہماری حکومت چھیننے آئے ہیں. اس نے بالکل ہی سینیریو کو خراب کر دیا. یہی سینیریو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب قصاص کے لیے نکلی تھی تو اس کو پوائنٹ کیا تھا کہ پہلے تم نے ان سے معافی طلب کی، معافی کے لیے جھکایا، اینڈ دین ان کو شہید کر دیا ناحق. تو وہ ایک معصومانہ قتل تھا حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے پہلے انہیں معافی کے لیے کنونس کیا کہ آپ مطلب اپنی جو ہے کہتے ہیں کیا کہیں گے، آپ بیک فٹ پہ جائیں اور آپ اپنی غلطی کو مانیں سب کے سامنے، اینڈ دین تم لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب وہ قصاص کے لیے نکلنے کے لیے لوگوں کے پاس آئی تھی. چلیے صحیح ہے. اس کی نا ڈیٹیلز ایسا کرتے ہیں پھر، کافی ساری کیونکہ کچھ اور باتیں بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اب سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کل یہاں سے نا وہ ڈسکس بھی کر لیں گے، اسٹارٹنگ میں ہی ڈسکشن کر لیں گے کیونکہ ان لائنس کو اور تھوڑا ڈسکس کرنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ ریپیٹ کر لینا، کافی ہاں یہاں سے امپورٹنٹ. ریپیٹ کر لوں گے تھوڑا میں. ہاں صحیح ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.